السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کوئی اسکوپ نہیں ہے یار۔ اب جو چیز آپ بولیں گے کوئی اسکوپ نہیں ہے۔ بھائی ڈیٹا سائنس پڑھ لو، نہیں جی ڈیٹا سائنس کی تو کوئی جو بھی نہیں ہے، کوئی اسکوپ نہیں ہے یار۔ بلاک چین پڑھ لو، کوئی اسکوپ نہیں ہے بھیا۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ پڑھ لو، بہت سارے بچوں نے پڑھ لی، کوئی اسکوپ نہیں ہے۔ یہ لوگوں کا بس نہیں چلتا کہ بولیں کہ زندہ رہنے کا بھی کوئی اسکوپ نہیں ہے، بندہ مر جائے۔ ایسی باتوں کے لوگوں کی بات نہ سنا کریں، انہوں زندگی میں کچھ نہیں پڑھا ہوتا۔ نہ ڈیٹا سائنس پڑھی، نہ بلاک چین پڑھی، نہ اے آئی پڑھی، نہ اسلام کا کچھ پڑھا، نہ دین کا کچھ پڑھا، نہ دنیا کا کچھ پڑھا۔ اور جب آپ پڑھنے لگتے ہیں تو سب کے سب لائن بنا کے کھڑے ہوتے ہیں، بولتے ہیں کچھ نہیں ہے زندگی میں، کچھ کیا نہیں ہے، کسی کو کچھ کرتا ہوا دیکھ نہیں سکتے۔ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیجئے۔ جب بھی کوئی آ کے بولا کرے نا کوئی اسکوپ نہیں ہے یار، تو اس کو بولے کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ میرے لیے اسکوپ بھی بنا دیں گے، دنیا بھی بنا دیں گے، نئی چیزیں بھی کھول دیں گے میرے لیے۔ یہ اسکوپ وہاں سے نکل آئے گا جہاں پہ آپ کا گمان بھی نہیں ہے۔ اسکوپ کا مطلب یہ نا کہ وہاں پہ آپ کاروبار نہیں کر سکتے، جاب نہیں کر سکتے، رسک نہیں ملے گا۔ تو بھیا رسک کا ٹھیکہ تو اللہ میاں کے پاس ہے نا، رسک کی ذمہ داری تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لی ہے۔ آپ دعا مانگتے رہیں، وہ مالک کائنات ہے، وہ آپ کو بھوکا مار دے نہیں دے رزق، تو اس سے کس نے آگے پوچھنا ہے۔ اللہ سے اچھی کی امید رکھیں، دعا کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں، کام کرتے رہیں، لیکن جتنے بھی یہ کوئی اسکوپ نہیں ہے یار والے لوگ ہیں نا، ان کو بالکل چھوڑ دیا کریں، ان کی بات نہ سنا کریں۔ اگر تو وہ آپ کا مینٹر ہے، اگر تو آپ کا ٹیچر ہے، اگر تو آپ کا مصلح ہے اور آپ کو کوئی بات بتانا چاہ رہا ہے، اس کو اس فیلڈ میں ایکسپرٹیز ہیں، تو ٹھیک ہے، اس کی بات کسی حد تک مانی جا سکتی ہے۔ لیکن ہر بندے سے پوچھنا، ہر بندے کی رائے لینا جو صاحب الرائے نہیں ہو، یہ اس کے ساتھ بھی ظلم ہے، اپنے آپ کے ساتھ بھی ظلم ہے۔ آپ مولانا صاحب کے پاس جاتے ہیں، ان سے آپ غسل کے مسائل پوچھیں، نماز کا پوچھیں۔ مسجد کے مولوی صاحب سے تو نہیں پوچھنا نا آپ نے کہ بلاک چین اور NFTs میں کیا کرنا ہے، ظاہر بات ہے وہ نہیں بتا سکیں گے۔ بالکل اسی طریقے سے بلاک چین ایکسپرٹ سے جا کے اگر پوچھنے لگ جائیں آپ کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، صلاۃ التسبیح کا طریقہ کیا ہے، تو شاید وہ آپ کو اسی طریقے سے نہ بتا سکے۔ لیکن یہ جتنے نئے سیرز ہیں نا، یہ آپ کو دیکھیں گے دین دنیا دونوں میں نئے سیرز ہیں۔ ان کو موت آ جاتی ہے قربانی کے اوپر۔ آپ قربانی دیکھ لیں، قربانی میں کوئی 1% پاکستانیوں نے قربانی نہیں کی اس دفعے، لیکن ان کو بالکل موت آئی ہوئی ہوتی ہے۔ کبھی یہ کھالوں کو رو رہے ہوتے ہیں، کبھی آلائشوں کو رو رہے ہوتے ہیں، کبھی خون کو رو رہے ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کے وقت ان کو زکوٰۃ میں موت آ جاتی ہے، حج کے وقت ان کو حج کے پیسے کے اوپر موت آ جاتی ہے۔ انہیں ہر وقت موت آ رہی ہوتی ہے، بولتے ہیں کوئی اسکوپ نہیں ہے۔ نہ دنیا میں کوئی اسکوپ ہے، نہ دین میں کوئی اسکوپ ہے، نہ جنت کا اسکوپ نظر آتا ہے کم وقتوں کو، نہ ان کو دنیا کا نظر آتا ہے۔ جہنم کا اسکوپ ان کا ضرور بن جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ان لوگوں کی بات نہ سنا کریں، جو کرنا ہے کرتے رہیے۔ کوئی فیلڈ پکڑ لیں، آپ نے پلمبر بننا ہے، آپ نے بڑھئی بننا ہے، آپ نے کارپینٹر بننا ہے، آپ نے رنگریز بننا ہے، آپ نے دوپٹے رنگنے، آپ نے کلر پینٹ کرنا ہے، گھر بنانے، کوئی فیلڈ پکڑ لیں اور اس پہ پیک کے اوپر چلے جائیے۔ دنیا آپ کے لیے کھلی ہے، اسکوپ ہی اسکوپ ہے۔ وہ منٹوں کا بھی میں سیشنز کرتا ہوں، ایک بچہ ملا، اس کو صرف کھیتی باڑی آتی تھی اور کچھ نہیں آتا تھا۔ اس نے بولا جی کوئی اسکلز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا، 5ویں کلاس بھی پاس نہیں ہو، کچھ بھی نہیں آتا۔ سوات میں رہتا ہوں، وہاں پہ ہم یہ خوبانی شوبانی لگاتے ہیں اس کے باغات وغیرہ کے اندر۔ تو اس کو گائیڈ کیا، اللہ کا کرم ہے وہ پرتگال چلا گیا۔ وہ پہلے اس نے اسٹرابری کے باغ میں کام شروع کیا، پھر اس نے باغ پورا کا پورا پرچیز کر لیا، پھر دوسرا باغ لے لیا، تیسرا باغ لے لیا، اب 4 باغ اس کے ہو چکے ہیں، گئے ہوئے اس کو 1.5-2 سال بھی نہیں ہوئے، اس کا اسکوپ بن گیا۔ تو جو کچھ بھی آپ کو آتا ہے نا، اگر آپ دل سے وہ کام کرتے ہیں، کسی کا برا نہیں چاہتے، رب کے حضور رات کو بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، تو یقین جانیے اسکوپ جھک مار کے نا آپ کے گھر کے دروازے کے اوپر دستک دینے کے لیے ضرور آئے گا۔ اور جب وہ دستک دینے کے لیے آئے تو مجھے یاد رکھیے گا، میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔